الیکشن کی تاخیر کم از کم 9 ماہ پر محیط ہوگی اور الیکشن کم از کم بھی ہوئے تو مئی جون 2024 میں ہوں گے، اور ایسی تصدیق کی ہے قمر دلشاد نے، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، اردو جائزہ پر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں، اور جناب آج ایک ایسی خبر کے ساتھ آیا ہوں کہ جو یقیناً جمہوریت کے لیے ریڑھ کی کمر کی جو ہڈی ہے اس کو توڑنے کے مترادف ہے۔ پاکستان میں جو اگلے آنے والے جنرل الیکشنز ہیں ان کی تاخیر جو کہ بتائی گئی تھی 4 سے 6 ماہ کی، اس میں مزید زیادہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ اضافہ کم از کم مئی 2024 یا جون 2024 تک جا سکتا ہے، یعنی کہ 9 سے 10 ماہ کی تاخیر جو ہے وہ ان الیکشن 2024 کے اندر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ قمر دلشاد جو کہ سیکرٹری رہے ہیں پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، قمر دلشاد نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اور ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ٹیکنیکل جو ریزنز جو ہیں وہ بتائی ہیں، وہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ کی فہرستیں مرتب ہوں گی، ان کا دورانیہ جو ہے وہ بھی 4 ماہ ہے، جس کو کہ لوگ کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ صرف ہلکا بندیوں تک جو ہے وہ محدود ہیں، جتنے تجزیے ہو رہے ہیں وہ تمام تر ہلکا بندیوں تک ہو رہے ہیں، یعنی 4 ماہ کا ڈیوریشن جو کہ خود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کر دیا ہے دسمبر تک کا، 14 دسمبر تک کا، کہ 14 دسمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق 14 دسمبر تک جو ہے وہ ہلکا بندیوں کا جو عمل ہے اس کو مکمل کیا جائے گا، جبکہ قمر دلشاد کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، کہ اس کے بعد جو ووٹر لسٹیں ہیں ان کو دوبارہ نئے سرے سے مرتب کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ جی، اس کو مرتب کرنے میں بھی کم از کم 4 ماہ کا دورانیہ مزید چاہیے، یعنی کہ 2 سے 4 ماہ ان فہرستوں کو مرتب کرنے میں لگیں گے، جن میں حلقے کے حساب سے ووٹر لسٹیں جو تبدیل ہوں گی اس میں مزید زیادہ وقت درکار ہوگا، جبکہ اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس قابل ہو سکے گا کہ وہ نئے شیڈیول کا اناؤنسمنٹ کر سکے، بتا سکے، اور اگلا شیڈیول جو ہے وہ جاری ہو سکے۔ دوسری جانب اگر ہم اس کو دوسرے تناظر میں دیکھتے ہیں، یعنی اگر مئی جون 2024 تک یہ جو چلنا ہے یہ سلسلہ، تو اس میں یقیناً جو اگلا بجٹ ہے 2024 کا جو بجٹ ہے وہ 24 کا بجٹ بھی کہ یہ نگران حکومت ہی پیش کرے، اور یہ ایک بڑا ہی لمبا سلسلہ ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں اس بات کی کڑیوں کو ملاتا ہوا نظر آتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایسی ہی رکھی جائے گی جو IMF کے تمام شرائط کو پورا کر سکے۔ پہلی بات تو IMF کی جو اگلی قسط ہے اس کو 6 سے 8 ماہ کا دورانیہ مزید ریکوائرڈ ہے۔ پاکستان کو اگلی قسط جو ملے گی IMF کی طرف سے، اسٹینڈ بائی معاہدہ جو ہوا تھا پاکستان اور IMF کا، اس کے مطابق 8 ماہ کا وقت مزید درکار ہے۔ لہٰذا جو مجھے سمجھ لگ رہی ہے اس بات کی کہ اس حکومت کو 8 سے 9 ماہ کا مزید وقت دیا جا رہا ہے، تاکہ یہ IMF کے تمام جو ان کے ساتھ طے ہونے والے معاملات ہیں ان کو لے کر چلے، اور اس کے مطابق اگلے بجٹ کے اندر جو ہے وہ تمام جو کمی بیشی ہے چیزوں کی اشیاء کے نرخ میں اور تمام جو IMF کی شرائط ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے IMF کو راضی کیا جائے، تاکہ یہ قسط اگلی جو ہے اور اس سے اگلی قسط دونوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیکن دوسری جانب ایک اور جو اشارے ملتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے مکمل طور پر اس وقت باہر رکھنے کی جو کوششیں ہیں اس کو بھی عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے، جہاں پر بہت سے لوگ اس پارٹی کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، گرفتاریوں کا عمل ان کے خلاف جاری ہے، کریک ڈاؤن جاری ہے۔ وہیں پر ایک بڑی چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ عمران خان کو ملنے والی سزا کے ساتھ ساتھ 9 ماہ کے اندر اس پارٹی کی مقبولیت کا گراف جو ہے، کیا جب یہ منظر عام سے بالکل غائب ہو جائے گی تو کیا یہ جو گراف جو آج یہاں پر موجود ہے کیا وہ گراف قائم رہ سکے گا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور دوسری جانب اس بات کو بھی
مجھے کم از کم یہ نظر آ رہا ہے کہ یقینی بنایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اگلے الیکشن کے اندر کہیں پر مجھے بیلٹ پیپر پر نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ 2024 کے مئی سے جون تک جاتے ہوئے انتخابات ہیں. ہاں، اور اگر اس دوران میں کسی بھی طرح سے عدالتی حلقہ بندیوں کے خلاف جو حلقہ بندیاں ہوں گی یا فہرستیں مرتب ہوں گی، ان دونوں عوامل کے خلاف اگر عدالتی کارروائی کو شروع ہو گئی اور کسی نے عدالت میں جا کر اس پر اپیل کر دی اور ان کے خلاف کوئی اپیل کر دی کہ جس میں حلقہ بندیوں پر اعتراضات اٹھا دیے گئے یا اعتراضات اٹھا دیے گئے ووٹر لسٹوں پر، تو یقیناً اس سماعت کی صورت میں یہ انتخابات مزید زیادہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں. اور جناب اس میں اگر ہم غور کریں تو مسلم لیگ نون کے جو وہ تمام لوگ جنہوں نے ابھی الیکشن میں اپنی حکومت ابھی گزاری ہے اور ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رفقا اور ان کے ساتھی موجود تھے، ان لوگوں نے خود اپنے ہاتھ اور پاؤں پر کلہاڑے چلاتے ہوئے جو یہ حکومت ہے اس کو طول دینے کے اقدامات کو خود اپنے ہاتھوں سے مکمل کیا، اور انتخابات کے لیے جو حلقہ بندیاں ہیں ان کے عمل کو خود انہوں نے سپورٹ کیا، خود انہوں نے ایسے کام کیے کہ جس کی وجہ سے جو آپ کا جو سینسس تھا، جو آپ کا مردم شماری کا عمل تھا، اس کو بالکل اس وقت نک آف دا ٹائم مکمل کیا گیا جبکہ حکومت کا وقت مکمل ختم ہو رہا تھا. تو ایسی صورت میں تاخیر کو خود انہوں نے پاؤں لگائے، ٹائرز لگائے اور اس کے بعد آج اس نوبت پر پہنچایا کہ اس کو مزید تاخیر کا بنایا جا سکے، شکار کیا جا سکے. میں تو حیران ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس بات کا، شیری رحمان کی جانب سے اٹھنے والی اس آواز کا کہ ان کو اعتراض ہے کہ الیکشن جو ہے مقررہ مدت میں ہونے چاہیے، جبکہ یہ وہ لوگ خود ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس عمل کو طول دی اور خود بیٹھ کر انہوں نے مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات کی سپورٹ کی. حالانکہ کچھ روز قبل ہی پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی تھی، لیکن ایک دم سے نامعلوم ان کو یہ یو ٹرن کیسے لینا پڑا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود بیٹھ کر اس مردم شماری کو اپنی جو کوارڈینیشن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ منظور کروایا، اور اب تو آپ کو حلقہ بندیوں اور فہرستوں کی طرف جانا پڑے گا. لہٰذا ناظرین، پاکستان کے اگلے الیکشن جو ہیں وہ 2024 کے جون یا مئی میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کے اس تبصرے کے بعد اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے اردو جائزہ کو، اور ہمارے بیل آئیکن کو پریس مت کیجیے تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ یوں ہی جڑا رہے اور نئے سے نئے کمنٹس، نئے سے نئی باتیں آپ کے ہمارے درمیان چلتی رہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.